دشمن ہے، جو شیطان ہے، جو ظاہر میں بھی ہے اور باطن میں بھی ہے. اس کی وجہ سے تیاری ہوتی ہے اور علم میں کوشش کی جاتی ہے اور علم کی مشقیں کی جاتی ہے، ایکسرسائز کی جاتی ہے. جس طرح کوئی پہلوان ریسلر اپنے مد مقابل کو شکست دینے کی تیاری کرتا ہے، دن رات تیاری کرتا ہے، وہ سوتا بھی نہیں ہے اور بہت سختی کو برداشت کرتا ہے، بہت سختی کو برداشت کرتا ہے اور بہت ہی محنت کرتا ہے، پھر چوٹ بھی زبردست کھاتا ہے، لیکن وہ کوشش کرتا ہے مسلسل. اسی طرح مومن کو چاہیے کہ اپنے حریف کو یعنی دشمن کو شکست دینے کے لیے علم کے اصلاحات سے خود کو مسلح کرے، آراستہ کرے. تو خداوند عالم نے ہر پیغمبر کے لیے انسی اور جنی شیاطین کو مقرر کیا. انسی کا مطلب ہے انسانی شکل میں شیاطین ہوتے ہیں، جنی کا مطلب ہے کہ نادیدہ مخلوق کی شکل میں بھی شیاطین ہوتے ہیں. تو ہر پیغمبر کے لیے 2 قسم کے شیاطین ہوتے تھے اور کوئی پیغمبر ایسا نہیں تھا جس کے لیے خدا نے شیاطین کو مقرر نہیں کیا ہو. خدا کو اپنے پیغمبر پر مہربان ہونا چاہیے، اس پر کوئی ظلم نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ ظلم نہیں ہے، اس کا جوہر اسی سے کھلتا ہے، علم اور عبادت. بے شک عبادت علم کی تیاری کے معنی میں ہو تو بہت اچھی ہے، اور اگر کوئی شخص علم کو نظر انداز کرتا ہے اور صرف عبادت ہی کو لیتا ہے تو اس کی کوئی ترقی نہیں ہے. آپ نے تیل نکالنے والے زمانہ قدیم کے مطابق بیل کو دیکھا ہے، اس کی آنکھوں پر پردہ ڈالا جاتا ہے اور اس کو ہانکا جاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اس نے کئی میلوں کی مسافت کو طے کیا، حالانکہ اس نے کوئی مسافت طے نہیں کی، کوئی منزل طے نہیں کی، بس ایک ہی جگہ پر گھومتا رہا. اور دوسری مثال، آپ ایک کشتی پر سوار ہو جائیں، 2 چبوؤں کی بجائے ایک ہی چبو کو لیں، ایک ہی چبو کو چلائیں تو اس سے کولو کے بیل کی طرح آپ چکر کاٹیں گے، آپ کسی مسافت کو طے نہیں کر سکیں گے. مطلب اس کا یہ ہوا کہ تنہا عبادت کچھ بھی نہیں، میں سچ کہتا ہوں. بہت سے لوگ بھگت ہو گئے لیکن ان کو علم البتہ نہیں تھا. علم ضروری ہے، عبادت کو علم کے مقصد کے لیے کرنا چاہیے. بے شک عبادت سے علم کی پذیرائی کی قوت آ جاتی ہے اور علم بہت ہی ضروری ہے اور ساتھ ساتھ عبادت. تو اس کے لیے آپ عبادت ہو بے شک. دوسری مثال، آپ عبادت کریں تو یہ اپنے گھر میں کنڈی لگا کر عمدہ سے عمدہ کھانا کھانے کی طرح ہے. آپ کے کھانے سے کسی کو فائدہ نہیں ہے، نہ ہمسائے کو کسی، نہ آخیش برادر کو، نہ دوستوں کو، کچھ نہیں. کھا لیا ٹھیک ہے. تو یہ عبادت جو ہے یعنی کھانا کھانے کی طرح ہے، تنہا اکیلا. اور جو علم ہے اس سے آپ جماعت کی، قوم کی، اسلام کی، دین کی، قرآن کی خدمت کر سکتے ہیں. تنہا عبادت سے آپ کسی کی خدمت نہیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، عبادت علم کے مقصد کے لیے ہو. علوم سامنے آئے ہیں، وہ بہت زیادہ ہیں. وہ کسی پیشے کے لیے ہیں، کسی حرفت کے لیے ہیں اور کسی کام کے لیے، دنیوی کام کے لیے ہیں. لیکن جو دین کا علم ہے اس کی بات ہے. تو خداوند عالم جن پر مہربان ہوتا ہے ان کو توفیق اور ہمت
عنایت فرماتا ہے کہ وہ دین کی طرف توجہ دیں اور دینی علم کو حاصل کریں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یا علی مدد. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری کلاس میں ہمیشہ کوئی نیا پروگرام، کوئی نئی خوشخبری، کوئی اہم بات ہوتی ہے. آج کی کلاس کے آخر میں بھی ایک چھوٹا سا پروگرام اسی سے متعلق ہے، جو کچھ شخصیات کے بارے میں آپ کے سامنے کچھ ضروری باتیں پیش کرنے سے متعلق ہے. تو قبل از مقالہ پڑھنے کے قبل میں اس کو افشا نہ کرتے ہوئے آپ کے سامنے وہ حقیقت ان ہستیوں کے لیے جو کچھ لکھا گیا ہے وہی پڑھ کے سناتی ہوں. حاضرین کرام، خداوند تعالیٰ قرآن میں کچھ لوگوں کی مذمت کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ انہوں نے آخرت کو بیچ کر دنیا کو خرید لیا اور ان کی تجارت سے ان کو کوئی نفع نہیں ہوا. اس آیہ کریمہ سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ خداوند مومنین سے یہ چاہتا ہے کہ وہ دنیا کے سرمایے کو بیچ کر آخرت کی تجارت کر لیں، اور دوسرے معنوں میں دنیا کو بیچ کر آخرت کو خرید لیں. دنیا کے سرمایے سے آخرت کی تجارت یا دنیا کو بیچ کر آخرت کے خریدنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عاشقین اپنے جان و مال کو راہ خدا میں قربان کریں اور دنیا کے اس سرمایے سے آخرت اور بہشت کی نعمتیں حاصل کریں. جیسے ایک اور آیہ کریمہ میں مذکور ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم و اموالہم بان لہم الجنہ. بے شک خدا نے مومنین سے ان کے جان و مال کو خرید لیا ہے تاکہ ان کے لیے جنت کا تحفہ تیار ہو. سامعین ذی وقار، یوں تو انسانیت کے اس بحر بے کران میں ایسی قربانی کی مثالیں سر تا سر موجود ہیں، مگر مالی و جانی قربانیوں کی جو مثالیں علی زمان یعنی زمانے کے امام کے علمی رخ زیبا کو ظاہر کریں اور اس کی ترقی کے لیے قائم ہوں، وہ بلا شبہ رفیع المنزلت اور عالی مرتبت ہوا کرتی ہیں. اور الحمدللہ ہماری اس چھوٹی سی جمعیت میں ایسی مثالیں قائم کرنے والے بہت سے فدائیین ہیں، اور آج موقع ہے کہ ان میں سے چند کا تذکرہ آپ کے سامنے خصوصیت سے کیا جائے. ذکر ہے دو ایسی ہمکار و غمخوار شخصیتوں کا جو ایک دوسرے کے حق میں رفیق و شفیق ہیں اور وفادار و جانثار ہیں. جب حقیقی علم کی تلاش ان کو اس در پر لے آئی، تب سے اب تک انہوں نے اتحاد و اتفاق اور قربانی و ایثار کی بے مثل اور انمول روایات قائم رکھی ہیں، اور استاد محترم کے ہر حکم پر اس شان سے لبیک کہا کہ باقی عزیزان ورطۂ حیرت میں غلطان ہو گئے. حاضرین کرام، وہ دو ہم پیالہ و ہم نوالا، ہم داستان و ہم دبستان، ہم زبان و ہم زمان، ہم دم و ہم بزم اور ہم راز و ہم ساز ہستیاں روبینہ برولیا اور عشرت رومی ظہیر ہیں. جن کی باہمی محبت و دوستی قابل رشک اور مونو ریئلٹی کا زندہ نمونہ ہے. آپ دونوں ادارہ خانہ حکمت میں میڈیکل پیٹرنز اینڈ ایڈوائزرز نیز ریکارڈ آفیسرز کی حیثیت میں اپنی گران مایہ خدمات انجام دے رہی ہیں. راہ علم میں پیش رفت اور جماعت میں علم و حکمت کو فروغ دینے کے ساتھ ساتھ آپ کی خدمات اپنے سرپرست علمی یعنی محترم استاد کی جسمانی صحت کے لیے مشاورت اور عملی مدد کے علاوہ بے مثال مالی قربانیوں پر محیط ہے. روبینہ برولیا اور عشرت رومی ظہیر نے ظہیر لالانی کے ساتھ مل کر اس سے پیشتر 1,00,000 روپے کی رقم خانہ حکمت کی آفس کے لیے، 1,00,000 روپے کی رقم خانہ حکمت کی پریس کے لیے اور 50,000 روپے کی رقم محترم استاد کو تحفتاً پیش کی جانے والی گاڑی کے لیے فراہم کر کے ادارے کے عالی شان منصوبوں کو انتہائی تقویت بخشی ہے. علاوہ ازیں آپ تینوں عزیزان کی جانب سے ظہیر اور عشرت کی شادی خانہ آبادی کے موقع پر ایک خوان علمی یعنی ایک نئی علمی تخلیق جماعت کے لیے تحفتاً پیش کی گئی. نیز حال ہی میں ایک دوسری اہم کتاب شہد بہشت بھی آپ تینوں عزیزان اور ادارے کی ریکارڈ آفیسر زہرا جعفر علی کے مالی تعاون سے منظر عام پر آئی ہے.
استاد معظم سے اپنی بے پناہ محبت اور وابستگی کی وجہ سے یوں لگتا ہے کہ آپ کی سوچ کا دھارا استاد کی سوچ کے ساتھ ہم آہنگ اور آپ کی نبضیں استاد کے دل کی دھڑکنوں کے ساتھ موافق ہو رہی ہیں۔ روحانی رشتے کی مختلف برکتوں کے زیر اثر شاید آپ کی ہستیاں استاد کے دل پر گزرنے والے حالات کو از خود جذب کر رہی ہیں، اور غالباً یہی وجہ ہے کہ استاد کے کچھ اہم منصوبے آپ کے توسط سے عمل میں آنے لگے۔ حاضرین مجلس، خدمات کی اس شاندار تاریخ کے کندہ ہو جانے کے بعد ان دو ہمساز و ہمراز ہستیوں نے زندگی کے اس موڑ پر ایک اور اہم اور ایسا عجیب و غریب اور مسرت انگیز فیصلہ کیا ہے جس پر ہر فرد بلا شبہ ناز کر سکتا ہے۔ جو ان کو قریب سے جانتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ اس وقت ایسا ایک فیصلہ کرنا ان کے لیے آسان ہرگز نہ تھا، مگر شمع علم کے ان فدائی پروانوں کو شاید یہ راز معلوم ہو چکا ہے کہ نور عشق اور نار عشق میں جلنے کے بعد ابدی اور روحانی جلا اور بقا ملتی ہے، پھر وہ کسی قربانی سے دریغ نہیں کرتے ہیں۔ قربانی کی لازوال روایات کو قائم رکھتے ہوئے ان عزیزان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ادارے کی ضرورت اور علمی ترقی کے پیش نظر وہ اپنے نام پر میٹروول کے ایک گھر کو خرید کر اسے تقریباً 1 عشرے تک خانہ حکمت کی علمی سرگرمیوں اور ترقیاتی منصوبوں کے لیے وقف کریں گی۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ یہ فیصلہ ایک ایسے وقت میں کیا گیا ہے جبکہ میٹروول میں ایک گھر خریدنے کی شدید ضرورت محسوس کی جا رہی تھی، جس میں بروشسکی ریسرچ اکیڈمی، بروشو یورکو مرکہ کے دفاتر اور ادارے کی کتابوں کو رکھنے کے لیے جگہ ہو، نیز یہ کہ میٹروول کے مومنین کے لیے علم کا ایک مرکز ہو۔ عزیز ساتھیو، استاد محترم نے اپنی زندگی کے ہر عمل سے ہمیں کام کرنے والوں اور قربانی کرنے والوں کی عزت و حرمت بجا لانے اور ان کے احسان کا بار بار تذکرہ کرنے کی تعلیم دی ہے، تاکہ ایک طرف محسنین کا حق ادا ہو اور دوسری طرف ہمارے لیے ترغیب و تشویق کا سامان پیدا ہو۔ اس لیے آئیے ایسے چند محسنین کو ساتھ ساتھ یاد کرتے چلیں جو اس مقدس روایت کے بانی اور حامی رہے ہیں۔ سب سے پہلے یہ ڈاکٹر رفیق جنت علی، چیف سیکریٹری خانہ حکمت، میڈیکل ایڈوائزر اینڈ پیٹرن خانہ حکمت کی ذات گرامی ہے، جنہوں نے کریم آباد برانچ کی پیش رفت کو یقینی بنانے کے لیے اس علاقے میں ایک گھر کو خرید کر اس سرگرمی کے لیے وقف کیا ہے، جہاں نہ صرف سارا مواد محفوظ ہے بلکہ اس مرکز سے علم قیامت کے تذکرے سے کائنات میں ہمہ وقت روحانی تموج بھی پیدا ہوتا رہتا ہے۔ ساتھ ساتھ ہم کیسے فراموش کریں کہ اسی نوعیت کی خدمات ہمارے لائف پریزیڈنٹ فتح علی حبیب صاحب اور ان کے پورے خاندان نے کی ہیں کہ ان کا گھر 2 عشروں سے زیادہ ہمارے استعمال اور تصرف میں رہا اور علم کے ترقیاتی منصوبوں کی آماجگاہ رہا۔ ساتھ ہی ساتھ ڈاکٹر زرینہ، جن کا گھر اور اب یہ نیا پریمائسس جنہوں نے بہت ہی خوشی اور مسرت کے ساتھ ہمارے لیے وقف کیا ہے کہ یہاں پر علمی کلاسز کا سلسلہ جاری و ساری رہے۔ ہم کیسے فراموش کر سکتے ہیں کہ کریم آباد برانچ کی لائبریری ڈاکٹر رفیق کے گھر منتقل ہونے سے پیشتر مسز یاسمین شیرولی کے گھر پر تھی، اور انہوں نے اپنے گھر کو قربان کر کے علم کی اس تاریخی مثال کو زندہ جاوید رکھا۔ آج کے اس تاریخی دن کے موقع پر جب ان عزیزان کے قابل تعریف نمونوں پر 2 دوسرے فدائی بھی عمل کر رہے ہیں، آئیے ہم ان سب کو سلام پیش کریں، ان کی حرمت بجا لائیں اور دل کی گہرائیوں سے یہ دعا کریں کہ اس عظیم خدمت کے عوض خداوند ان کو روحانی سربلندی نصیب کرے اور ان کو تاج معرفت سے سرفراز فرمائے۔ تاریخ کے ہر دور میں فدائیوں نے اپنے اپنے ادوار کے حساب سے جو قربانیاں پیش کی تھیں، ان کا تجدد امثال اگر آج 2 مومنین کے ذریعے دوبارہ ہو گیا ہے تو اس پر سر تسلیم خم کریں اور ان کی بھرپور عزت افزائی کریں۔ ہم ہیں ایک مستقل عنوان ہستی کے فسانے میں، ہم ہیں ایک مستقل عنوان ہستی کے فسانے میں، ہمیں تاریخ دہرائے گی ہر زمانے میں۔ بہت بہت شکریہ، یا علی مدد۔ معزز خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ نے سنا کہ آج کی یہ کلاس اس لحاظ سے ایک بہت اہم کلاس ہے
کہ اس کلاس میں آنے والی دو ہستیوں کے دل میں ایک نیک توفیق پیدا ہوئی اور انہوں نے ہمارے ترقیاتی پروگراموں